کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے، بلکہ ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرتا ہے۔ پاکستان بھی اب امریکہ سے اپنے تعلقات کے حوالے سے خارجہ پالیسی تبدیل کر چکا ہے۔ امریکہ کبھی بھی پاکستان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پاکستان ہمیشہ اس کشمکش میں رہا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں آپ نے دیکھا کہ کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے، کبھی حمایت کبھی مخالفت کا کھیل چلتا رہا۔ سمجھ نہیں آتی رہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان آخر ہے کیا، تعلقات کا اصل روپ ہے کیا، دوستی ہے یا پھر مطلب پرستی ہے۔ اچھا، پاکستان نے افغانستان میں سوویت یونین کو چلتا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور افغانستان میں سوویت یونین کا زور توڑنے کے لیے آپریشن سائیکلون شروع کیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان پر قابض ہوئیں تو ان کو افغانستان سے نکالنے کے لیے مجاہدین نے جب چھاپا مار جنگ شروع کی، مجاہدین کو تربیت دینے کے اس آپریشن کا نام آپریشن سائیکلون رکھا گیا۔ اچھا، اس آپریشن میں سب سے زیادہ طویل اور آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ خرچ والا یہ خفیہ CIA یہ آپریشن تھا، اور اس آپریشن کے پیچھے بھی امریکہ کی کہہ لیں کہ خوشی تھی، لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا ملا یہ ہے سوال، اور یہ صرف سوال نہیں بلکہ $1 ملین کا سوال ہے۔ جب 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا، فرنٹ لائن اتحادی جس نے معیشت کا نقصان کیا، ہزاروں لاشیں اٹھائیں، لیکن امریکہ پھر بھی پاکستان سے خوش نہیں ہوا۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ہوتے ہیں دوست، ہمیشہ ڈو مور کہا جاتا رہا۔ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کو کیا ملا، اور پاکستان کرتا بھی چلا گیا ڈو مور، لیکن ملا کیا، کچھ بھی۔ اب آپ دیکھیں، جب امریکہ پر مشکل وقت آیا، پاکستان نے اتحادی ہونے کا پریکٹیکلی ثبوت دیا، زبانی جمع خرچ نہیں، ثبوت دیا پریکٹیکلی، ہر جگہ ساتھ نبھایا عملی طور پر۔ لیکن جب ہمیں کہیں ضرورت پڑی تو صاحب بہادر غائب نظر آئے۔ اچھا ناظرین، افغانستان میں جب روسی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے اپنی فوجیں نکالی تو افغانستان میں امریکہ کی جو دلچسپی ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے لیے امداد میں بھی کمی کر دی، تعلقات میں بھی کہہ لیں کہ وہ پہلے جیسے کہہ لیں کہ گرم جوشی نہیں رہی۔ لیکن ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو ساری محبتیں جاگ اٹھیں۔ امریکہ میں 9/11 کا سانحہ کیا ہوا؟ امریکہ نے افغانستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی حکومت نے 9/11 حملوں کا ذمہ دار افغانستان میں موجود القاعدہ قیادت کو قرار دیا، لیکن افغان طالبان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس پس منظر میں 11 سپٹمبر کے حملے کے ایک ماہ بعد امریکہ نے طالبان اور القاعدہ دونوں کو شکست دینے کے لیے افغانستان پر فضائی بمباری کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ، اس کے بین الاقوامی اور افغان اتحادیوں نے طالبان حکومت کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کر دی۔ پاکستان کو بھی کہہ لیں کہ مجبوری میں امریکہ کی اس جنگ میں کودنا پڑا، لیکن اب امریکہ کو طویل جنگ لڑنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا، کہتے ہیں نا لگ پتا گیا کہ مزید جنگ اب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب امریکہ تو خطے سے نکل رہا ہے، لیکن بھارت کو اپنا چوکیدار بنانا چاہتا ہے۔ چوکیدار مودی کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چوکیدار بننے کا بڑا شوق ہے، اور میں ذرا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ذرا بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بھی چوکیدار نامی #، استعمال کیا اور اپنے اکاؤنٹ پر اپنا نام تبدیل کر کے چوکیدار نریندر مودی رکھ لیا۔ نریندر مودی کی جانب سے اپنے لیے چوکیدار کا لفظ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے انہوں نے 2014 کے انتخابات میں چوکیدار کا لفظ استعمال کیا تھا اور مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کے پیسے کے چوکیدار بن کر حفاظت کریں گے۔ عوام کی جان اور دولت کی حفاظت نریندر مودی کیا کرتا؟ اس نے اپنی عوام کو، اپنی جنتا کو کورونا کے آگے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اپنی جیبیں خوب گرم کی، اور مودی کا بھارت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ لیکن اس کو یہ بتاتا ہے یہ شائننگ انڈیا ہے، جو بھارت اس کا جل رہا ہے وہ اس کو شائن نظر آ رہی ہے۔ اور یہ مودی افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے بنانے کے لیے سرمایہ کاری بھی کرنے لگا۔ اچھا، بھارت کو افغانستان میں اپنا مفاد نظر آیا، بھارت کو یہ لگا کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکے گا، اور دوسرا امریکہ، جو امریکہ بہادر بھی امریکہ بھارت کی پشپناہی بھی کرتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ ساری جو تدبیریں ہیں وہ الٹی ہو گئیں ساری تدبیریں۔ اب افغانستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور بھارت ایک طرف طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور دوسری جانب وہ طالبان کے خلاف اسلحے کی لمبی لائن بھی لے۔ اب ذرا سوچئے، بھارت افغانستان میں طرح طرح کے کھیل کھیل رہا ہے، اور اس کے کھیل کو پاکستان نے
کئی بار بے نقاب کیا, کئی بار ایکسپوز کیا. اب جبکہ افغانستان امریکی فوجیوں سے خالی ہونے جا رہا ہے اور اب یہ نقشہ 10 جولائی 2021 کی صورتحال بتا رہا ہے. نقشے کے مطابق طالبان نے اب افغانستان کے 215 شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا. افغان حکومت کے کنٹرول میں صرف 73 شہر باقی رہ گئے, جبکہ 119 شہر ایسے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں, جن پر کسی کا واضح کنٹرول نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے طالبان کا کنٹرول 77 شہروں تک تھا, جو اب بڑھ کر 215 شہروں تک پھیل گیا. اور بھارت کی دال بھی افغانستان میں نہیں گل رہی. بھارت نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے. صرف نومبر 2020 میں انڈیا نے افغانستان میں 150 نئے منصوبوں کا اعلان کیا تھا, اور اس سے پہلے 2015 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا تھا. اچھا, یہ عمارت بھی انڈیا کی مدد سے تعمیر کی گئی تھی, اور اگلے ہی سال مودی اور افغان صدر اشرف غنی نے مشترکہ طور پر افغانستان کے ایک صوبے میں 42 میگا واٹ بجلی اور آبپاشی کے منصوبے کا افتتاح کیا تھا. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے شروع کیے اور وہ کام کر رہے ہیں, جبکہ وزیر اعظم نے افغانستان اور دنیا پر واضح کیا پاکستان افغانستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا, اور نہ ہی امریکہ کو پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دے گا. لیکن کہنے کہ بدقسمتی سے ہمارے رہبر اس معاملے پر بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. ابھی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلپ چلائیے گا. اچھا, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ امریکہ نے اس سے فوجی اڈے مانگے ہیں اور امریکہ نے فضائی حدود مانگی ہیں. اب بھلا ہمارے جو رہبر ہیں نا, ان کو امریکہ کی زبان بولنے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ اب مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان میں فوجی اڈے نہیں مانگے ہیں. پاکستان میں یہ مسئلہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, جس پہ واشنگٹن میں سب کو حیرانی ہے. اور خبروں کے مطابق مغرب کے ایک سینئر سفارتکار اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے فوجی اڈے کی درخواست کی. اب اگر امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تو پھر مغربی سفارتکار اپنا نام ظاہر کیوں نہیں کر؟ اس کا مطلب دال میں ضرور کچھ کال ہے, اور افغانستان میں امن خطے کی اہم ضرورت ہے. اب افغانستان میں بھارتی سازشیں نہیں چل سکتی. اب افغانستان میں امن کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا, اور اس کے بغیر خطے میں امن کا نظام نہیں چل سکے گا. پاکستان نے افغان طالبان اور عالمی برادری کے ذمہ دار ممالک کے درمیان تعمیری مذاکرات کی راہ بھی ہموار کی ہے. یہ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ کہہ لیں کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پایا. اگلے مرحلے میں افغان طالبان اور کابل انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ہونے, جو فریقین کے درمیان اعتماد میں کمی کے باعث اب تک ممکن نہیں ہو پائے. اس حوالے سے ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کا حصہ نہیں ہے, افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں افغانستان کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پر اہم بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بہتر ہونے کا سب کو فائدہ ہوگا. پاکستان اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اہم ممالک سے مشاورت کے بعد متفقہ حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی اپنائی جائے. اگر خدا نخواستہ افغانستان کی صورتحال بگڑتی ہے تو سب متاثر ہوں گے. اچھا ناظرین, افغانستان میں بدلتی صورتحال پر جو بھارت افغانستان میں اپنی سرگرمیاں تیز کر رہا ہے, امریکہ بھی ایک طرف انخلا کی باتیں کر رہا ہے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ہتھیار فراہم کر رہا ہے.